بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا ادراک ہو جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ انسان کا آغاز نطفہ جو کہ ایک بدبودار پانی ہے اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے، یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھنے سے پتہ چل جاتا کہ اصلی ہیں یا نقلی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا۔ خون کے رشتے جیسے بھی ہوں، انہیں ہر حال میں انسان اپنی آخری سانس تک نبھاتا ہے، چاہے خوشی سے نبھائے یا مجبوری سے۔ منہ بولے رشتے صرف الفاظ تک محدود ہوتے ہیں، ہم ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں ہمیشہ کے لیے اجنبی کر دیتے ہیں۔ ہم مبالغہ رہی سننے والے اور مبالغہ رہی سے کام لینے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں وہ نبھاتے نہیں۔ کہنا جتنا آسان ہوتا ہے، نبھانا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نماز فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماٹرا، ملائیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل 9 گھنٹے فجر کی اذان ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچتی ہے، جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر کوئی ایسا بھی سیکنڈ نہیں ہے کہ جب اذان کی آواز پوری روئے زمین پر گونجتی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کو اذان کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے، اہلیہ حمل سے تھیں اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ یا اللہ، تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم، ہمیں وہی راستے سجانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہوں۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔
بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں ہے جو کسی کی جانب محبت سے اٹھے اور احترام سے جھک جائے۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے، لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ جو شخص مجھے دفنائے گا اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ آدم علیہ السلام کو دفنانے والے حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بنا صبر آ جائے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں سہارا دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد نہیں کرنا چھوڑتا۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحت پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی مصائب کی جڑ ہو، تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیں کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ اگر یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی کوئی اپنے گھر، گلی، محلے، رقبے یا ڈیرے پر درخت نہیں لگاتا تو اس کی سوچ اور اخلاقیات قابل محاسبہ ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبہ، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہٰذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔
حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دعاؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دعا کی مقدار بڑھا دو۔ پوری خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں۔
پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلح کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم، ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ میں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔
सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी। ए मेरे रब, हमें इन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की बात, अच्छाई के लिए लाजम नहीं कि लोगों के साथ कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को इतना महफूज रखता है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, शायद वो आपकी मोहब्बत में आकर गुनाह करना ही छोड़ दे। या अल्लाह, मुझे और मेरे घर को शरीरों के शर से, हासदों के हसद से और हर बुरी नज़र से महफूज रखना। नरम दिल लोग जल्द रो पड़ते हैं, जल्द रूठ जाते हैं, जल्द मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। मकसद ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्ज़ ज़िंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, हमारे दिलों की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। है इब्ने आदम, याद रख तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तहान के लिए भेजा गया है। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया है। मज़ार पर सजदा तो दूर की बात है, सिर्फ़ इस नीयत से जाना कि मेरा कोई काम बन जाए, शिर्क अकबर है, क्योंकि कामों को बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह की ज़ात है। या अल्लाह, हम सब के घरों में सुकून और बरकत अता फरमा और हम सब को नागहानी आफात से हमेशा बचा। आमीन सुम्मा आमीन। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे इतना ही खुश रहोगे। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। मौजूदा हालात में कभी किसी से बहस ना करें। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताएं कि आज सुबह हमारे घर की तार पे बैठा था। जब अल्लाह को आपकी ज़िंदगी में अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे लोगों की हकीकत आपके सामने ले आता है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस ज़बान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती। इंसान को जब अल्लाह से लेना होता है तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पे देना हो तो सिक्के ढूंढता है। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। या अल्लाह, ज़िंदगी में ऐसे नेक अमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ ज़ख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। लोग आपके आंसुओं, दुखों और उदासी पर इतना ध्यान नहीं देते जितना आपकी गलतियों पर देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। लफ्ज़ों के ज़ख्म झीलने के बाद भूलने का फ़न या तो पागल को आता है या कामिल को। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि इसके अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वो इंसान है। कुछ लोग शिफा जैसे होते हैं, बात करते हैं तो तस्कीन मिलती है, लफ्ज़ कहते हैं मरहम लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारा इलाज होते हैं, सुकून होते हैं। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं।
چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دعا کی نہیں بلکہ کسی کی محبت بھرے لفظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو لفظ شفا دیتے ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں لیں، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ پہلے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلقات سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا راستہ۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اے اللہ پاک، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ دور رہ کر بھی دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو صاف رکھنا نصف ایمان ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ حرام کو چھوڑ دیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس کو حلال بنا کر آپ کو لوٹا دے گا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والے کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ اللہ پاک دونوں جہانوں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ اشفاق احمد کہتے تھے، جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت و لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ نسلیں وہی پھل اور پھول بنتی ہیں جن کی تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ ہمارا اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ مجھے ایسا بنا دے یا رب، خوشی ملے تو سجدہ کروں، غم ملے تو صبر شکر کروں۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات میں تم صبر کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کرتا ہے۔
عزت جتنی دوگے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ خدا کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر، خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے، اور ہم کہتے ہیں اللہ پر یقین رکھیں، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستوں کے دکھوں میں شریک ہوں لیکن خوشی میں اس وقت تک نہ جائیں جب تک وہ خود نہ بولیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کی مانند بنے، پاکیزہ کھاتی ہے، پاکیزہ چیز بناتی ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز پہ گرتی بھی نہیں ہے۔ سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے انہی کی خاموشی مار دیتی ہے۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پر اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لالچ انسان کی قدر و قیمت کو گھٹا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی زیادہ نہیں کرتا۔ فقیر کی بات، زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ نماز دنیا سے جنت تک کا سیدھا راستہ ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجیے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلہ بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا وہی لگتا ہے جو ہمیں کوئی نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سردرد بھی نہ بنیں۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کریم پابندی کے ساتھ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حشر اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھیے اور پڑھاتے رہیں۔
جب بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ درود پاک کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ ماں کی تعریف۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ 9 مہینے عورت کی کوکھ میں بچے کی حفاظت میرا رب کرے اور پیدائش کے فوراً بعد حفاظت بابا جی کا تعویذ کرے تو کیا یہ رب کے حق پر ڈاکہ نہیں ہے؟ موت کا جھٹکا سب کچھ آف لائن کر کے صرف اچھے اعمال کو آن لائن کر دیتا ہے۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو جب تمہیں خود بھی مال کی ضرورت اور تنگدستی کا ڈر اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ جس کا درد اسی کا درد، باقی سب تماشائی۔ نہ کوئی اسکول، نہ کوئی استاد، پھر بھی دنیا کا بہترین انجینئر۔ غریب گھرانوں میں بھی رشتے کیجیے، بڑے سلیقے سے رہتی ہیں بیٹیاں غریب کی۔ زندگی کا صفحہ نماز کے ساتھ اور نماز کے بغیر۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔